أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقالت مولاتي فاطمة سلام الله عليها من أسعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله له وفضل مصلحته. درود پڑھ دیجئے محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ مسلسل میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے اور دعا گو ہیں جو اوقات جو لمحات باقی رہ گئے ہیں رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شہزادی اور آپ کے بابا اور آپ کے ہمسر اور آپ کے بچوں اور پاکیزہ ذریت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی سعادت حاصل ہو سکے. بار دیگر صلوات علی محمد. یہ جو دعائیں اللہ کے محبوب بندوں کی جانب سے ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی ہیں رب سے مانگنے کا صحیح طریقہ کار عزیزو انہی دعاؤں میں ہمارے امراض روحانی کی نسبت سے دوا پوشیدہ ہے. اگر انسان ان دعاؤں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھے اور اسے اپنا نصب العین اور اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قرار دے. ایک دعا پہلی مجلس میں میں نے شہزادی سے منسوب آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی اور جن صاحبان ایمان کو وہ دعا اگر کسی اردو کتاب میں مل جائے ظاہراً صحیفہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ جو اس مناسبت سے بی بی کی دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے وہاں پر حتماً یہ دعا ہوگی. وہ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کا عربی جو ہے وہ حصہ آپ مجالس کے جو منتظمین ہیں ان سے بھی وصول کر سکتے ہیں. بہرحال ان دعاؤں کو جتنا انسان تکرار کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کی زندگی میں بہتری آتی چلی جاتی ہے. اور عرض کیا یہ تکرار
جب غور و فکر کے ساتھ ہو، دعا کے معانی کو سمجھتے ہوئے ہو، تو انسان کی زندگی میں بہتر اور خاطر خواہ تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک طولانی دعا ہے کہ جس کا ایک حصہ آج اور ایک حصہ انشاءاللہ کل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بار دیگر صلوات علی محمد وآل تو بہرحال اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، تو ایک اہم ترین عنصر یہ ہے کہ انسان اچھی بات کو بار بار سنے، بار بار تکرار کرے۔ روزانہ جنگ ہے، روزانہ انسان دو راہے پر کھڑا ہے، روزانہ حق کی جانب سے بھی آوازیں آتی ہیں، شیطان کے چیلے بھی اسے اپنی جانب بلاتے ہیں۔ پھسلتا کب ہے پیر؟ جب انسان کو نور کم دکھائی دینے لگے۔ جب روزانہ انسان اچھی چیزوں کا تکرار کرتا ہے، یہ جو فرمایا گیا دن میں 5 مرتبہ ہماری بارگاہ میں آؤ، یہ اس خاطر نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بھول چوک ہے، یہ اس خاطر ہے کہ یہاں انسان بھلا دیتا ہے اپنے ہدف خلقت کو، انسان بھلا بیٹھتا ہے کہ میں بندہ ہوں، لہٰذا بار بار آؤ، کہو اے پروردگار تو بڑا ہے، تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے عزیزو یہ دعا ہے، ایک مرتبہ سن لی، پڑھ لی، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے، آپ کے قلب و خیال سے دور ہو جائیں گے، لیکن بار بار پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ جو دعا بارہا آپ قنوت میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کیوں آپ کو یاد ہے؟ اس لیے کہ بار بار تکرار کرتے ہیں۔ اگر ہر نئی دعا کے جسے کم آپ نے سنا ہے، کم آپ نے سمجھا ہے، اگر اسے سمجھ کر بار بار تکرار کریں گے، اور جیسے کہ پہلے مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنی واجب نمازوں کی قنوت کی زینت قرار دیں، اتنا اگر یعنی اس مقدار میں بھی اگر انسان سنجیدگی اپنی زندگی میں نہیں لائے گا تو بہرحال بڑا امتحان نہیں دے پائیں گے میں اور آپ۔ لہذا دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، ابتدائی چند دنوں میں دیکھ کر پڑھیں گے، آہستہ آہستہ یہ دعا بھی یاد ہو جائے گی۔ شہزادی کچھ یوں رب کی بارگاہ میں دعا طلب کرتی ہیں، اے پروردگار اللہم قنعنی بما رزقتنی، جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما، واسترنی، میری ستر پوشی فرما، وعافنی ابدا ما ابقیتنی، جب تک تو مجھے حیات دے مجھے عافیت اور سلامتی عطا کر، ظاہری معنوی ہر قسم کی سلامتی سے بہرمند فرما، واغفر لی، میری مغفرت فرما، وارحمنی اذا توفیتنی، اور جب تو مجھے اپنے پاس بلائے اس وقت مجھ پر اپنی جانب سے خاص کرم و رحمت نازل فرما۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو کہ آج کی گفتگو سے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں بہت زیادہ مرتبط ہے دعا کا یہ حصہ، اللہم لا تعینی فی طلب ما لا تقدر لی۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، عالم اسباب ہے، اور اس کا ایک فیکٹر انسان کی قسمت، انسان کی تقدیر کے بننے میں ایک فیکٹر انسان کا اپنا ارادہ، اپنا اختیار ہے۔ گھر میں بیٹھ جائے گا تو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر خراب کرے گا، لیکن اگر کوشش کرے گا تو اب جو اس کی تقدیر لکھی جائے گی بہرحال اس میں اس کے کردار کا، اس میں اس کے ارادے کا رول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں جو ارادہ کرتا چلا جاؤں گا وہی ہوتا چلا جائے گا۔ عالم اسباب ہے، بہت سارے اور افراد بھی اپنا حق ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا جب اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے بہت سارے اسباب کی وجہ سے کچھ چیز اور کچھ، بہرحال عالم امتحان بھی ہے، بسا اوقات پروردگار امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے بیماری دیتا ہے، اس لیے غربت دیتا ہے، اس لیے پریشانی دیتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کتنا باکمال ہے، کتنا اس میں استقامت ہے۔ آج میں اپنی جانب سے اسے بیماری دے رہا ہوں، اگر اس میں استقامت دکھائے گا کل کو بیماری کو خود دعوت دے گا، آؤ میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرا راستہ روک سکتی ہو تو روک لو۔ آج میں غربت میں رکھوں گا، کل کو جب دشمن اسے غربت کے جھانسے میں اور دھمکی میں لا کر روکنا چاہے گا تو یہ پہلے سے امتحان دے چکا ہے۔ ابو ذر کی مانند یہ کہتا ہوا آئے گا کہ میں اپنے مولا کی ولایت کے سبب سے غنی ہوں، تمہاری دنیا و ما فیہا پر ابو ذر ٹھوکر مارتا ہے۔ عالم اسباب ہے، عالم امتحان ہے، لہذا تقدیر انسانی رب لکھتا ہے، اور اس میں بہرحال میرے کردار کا اثر ہے۔ ممکن ہے انہی دیگر فیکٹرز میں سے کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے تونگری نہیں رکھی ہے، پیسہ نہیں رکھا ہے،
اب میں کتنا ہی کوشش کر لوں نہیں پہنچ پاؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوشش نہ کروں، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہے کہ میں خدا سے دعا طلب کروں، اے پروردگار جس راستے پر قدم رکھ رہا ہوں اگر تیری تقدیر میں اس راستے میں میرے لیے کچھ نہیں ہے پہلے ہی مرحلے میں مجھے روک دے. اللہم لا تعینی فی طلب مال، میں نہ تھکوں، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات ضائع نہ کروں ایک ایسی چیز کے حصول میں کہ جسے تو نے میری تقدیر میں نہیں رکھا ہے. وما قدرتہ علی فاجعلہ میسرا سہلا، اور جسے تو نے میری تقدیر میں رکھا ہے اسے آسانی سے، سہل راستوں سے، کم ترین وقت میں میرے لیے فراہم کر دے تاکہ میرا باقی وقت ہدف خلقت کی تلاش میں اور حصول میں لگا رہے. کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دعا کا آخری حصہ کل آپ کی خدمت میں پڑھ دوں گا. ایک درود پڑھ دیجیے، محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ ایام ہے کہ جو ہر جیتے جاگتے اور پاکیزہ فطرت رکھنے والے انسان کو اس بات کے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ امت کہ جو رسول کے آب وضو کو اپنے لیے بابرکت سمجھا کرتی تھی، زمین پر گرنے نہیں دیا کرتی تھی، اس امت کو اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا مرض لاحق ہو گیا. مجھے نہیں معلوم آپ کو کتنا وقت ملا اس سوال پر غور و فکر کرنے کا، اگر نہ عزیزوں انسان کی نیندیں اڑ جاتی. ایک چیک پاس نہیں ہو، کسی کے پیسے گردن پر ہو، ادائیگی کا وقت آ جائے، نیند آتی ہے میرے بھائی. دنیا کی پریشانی کا انسان کتنا ٹینشن لیتا ہے. مہمان آ گیا ہے، کھانا نہیں بنا ہے. عزیزو دین اتنا بھی حق نہیں رکھتا ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے. غیر سنجیدہ زندگی بسر کرنے والے خاطر خواہ دینی مقامات پر رسائی حاصل نہیں کر پاتے میرے بھائی. لہٰذا ان ایام میں خصوصیت سے اس سوال کو بار بار تکرار کرے، امت مسلمہ کو کیا مرض لاحق ہوا تھا جس در پر اللہ کا رسول 6 ماہ تک کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسروں کو بلاتے ہو. وہ بیٹی جو مسلسل یا ابتا، اے بابا کہہ کر بلاتی تھی، اب اس آیت کو سن کر کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. 1 مرتبہ سنا، 2 مرتبہ سنا، 3 مرتبہ سنا، مضطرب ہوا اللہ کا رسول، بیٹا فاطمہ، بیٹا فاطمہ. یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو مقام رسالت کا علم نہیں رکھتے ہیں. انت منی، تو مجھ سے ہے، انا من کی، میں تجھ سے ہوں. یہ آیت تیرے لیے، تیری اولاد کے لیے، تیری پاکیزہ ذریت کے لیے نہیں ہے. تو اپنے باپ کو یا ابتا کہہ کر بلا، فإنها احیا للقلب وارضى للرب. یہ آواز جب اللہ کے رسول کے کانوں میں ٹکراتی ہے قلب باغ باغ ہو جاتا ہے اور زیادہ اسے حیات نصیب ہو جاتی ہے. رب کی زیادہ خوشنودگی اسی میں پائی جاتی ہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم تک جس وسیع برحق کی جانب رہنمائی کرتا چلا گیا اللہ کا رسول، عزیزوں اس امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ کیوں اپنے گھر میں جا بیٹھے؟ کیوں سکوت اختیار کیا؟ یاد رکھیے گا عزیزوں، غلطی پہلے مرحلے میں جب آپ کسی صراط مستقیم سے کجی اختیار کرتے ہیں، یہ پہلے مرحلے میں کجی بہت کم ہوتی ہے عزیزوں، مختصر ہوتی ہے، اس کا فاصلہ صراط مستقیم سے بہت کم ہوتا ہے. لیکن اگر یہ وقت بڑھتا چلا جائے اور یہ سفر مہینوں اور سالوں پر محیط ہو جائے، یعنی یہ کجی کا سفر، تو اب فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ جو آج ساکت بیٹھے ہیں، کاش انہیں اللہ دیکھنے کی آنکھیں اور
سننے والے کان اور سوچنے سمجھنے والا دماغ عطا کرتا کہ کل کو فاطمہ کے لال، ایک لال کی نسبت سے ساکت نہیں بیٹھو گے، ان کی نسبت سے خیانت کرو گے، اور دوسرے لال کی نسبت سے جنایت اور قتل عظیم کا ارتکاب تم سے سرزد ہو جائے گا۔ یہی سبب ہے عزیزوں، میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ایام میں غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس مریض اور بیمار امت اور سوسائٹی کے امراض کی کیسے نشاندہی کی ہے اور نمونہ عمل قرار پائے۔ ہم میں سے ہر شخص فردی طور پر گھریلو زندگی میں اور اپنے اجتماع اور سوسائٹی میں دیکھے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ایک ہے، جو خدا کی راہ میں کوشش کرتا ہے خدا اسے عطا کرتا ہے، جو سستی دکھاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ عزیزو، جب اس زمانے میں سستی دکھائی گئی، اس طرح سے اللہ کے پاک و پاکیزہ بندوں کا حق چھین لیا گیا۔ اگر آج کے زمانے میں سستی دکھائیں گے، اسی طرح سے حق والے اور حقداروں کو حق نصیب نہیں ہو پائے گا۔ انشاءاللہ میں اور آپ اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد بہرحال عزیزوں، آگے بڑھیں، سوچیں، ساکت نہیں رہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے انصار، اور جمع ہونے کے بعد آپس میں اس بات کو طے کیا گیا کہ ہم نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اسلام کے لیے بہت ایثار کیا، ہم نے اسلام کے لیے بڑی جانفشانیاں کی، لہٰذا اب اللہ کے رسول کے بعد یہ حق ہمیں ملنا چاہیے۔ پھر آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ اگر مہاجرین نے آ کر کہا کہ اسلام لانے میں ہم تم پر سبقت رکھتے ہیں، ہمارا تعلق اس قوم و قبیلے سے ہے جو کہ اللہ کے رسول کا ہے، تو ہم انہیں کیا جواب دے پائیں گے؟ واقعاً یہ وہ فضیلت ہے جو ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ تو آپس میں بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ پھر ہم یہ کہیں گے منا امیر و منکم امیر، ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، ایک امیر اور بادشاہ ہمارا، ایک امیر و بادشاہ تمہارا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ مہاجرین آئے اور آنے کے بعد مختلف باتیں کہیں اور کہنے لگے کہ ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی، ہم اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، ہم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حق ہمارا ہے۔ کہ میرا مولا تڑپ تڑپ کے کہنے لگا اس طرح سے حق کا بٹوارا ہوتا نہیں ہے۔ پھر بھی مولا فرماتے ہیں کہ اگر اسی بنیاد پر اور اسی اصول پر کہ جس کی وجہ سے تم انصار پر فضیلت پیدا کر گئے، اگر علی و اولاد علی کو اپنے سے مقایسہ کرو گے تو کدھر کھڑے ہو؟ اسی بنیاد پر اللہ کے قریبی ترین رشتہ دار ہم ہیں یا تم ہو، اور قریش کے بنی ہاشم قبیلے سے تعلق ہمارا ہے یا تمہارا ہے؟ جن بنیادوں پر تم خلافت لینا چاہتے ہو، انہی بنیادوں پر علی و آل علی زیادہ حقدار تھے۔ شبر اسد کے حق اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ کسے دیا جائے گا، اصل راستہ تو وہی ہے، لیکن ٹھیک ہے چھوڑا، اس غلط راستے کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو بھی تم حقدار نہیں تھے، ہم حقدار تھے۔ سوچنے کی بات یہ عزیزوں، عالم اسلام کے لیے دعوت فکر ہے۔ جس خلافت کے سلسلے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اجماع امت پایا جاتا ہے، اتفاق امت ہے عزیزوں۔ فقط سقیفہ بنی ساعدہ کہ جہاں تھوڑی سی تعداد انصار کی ہے، تھوڑی سی تعداد مہاجرین کی، چند افراد ہیں عزیزوں، وہاں پر ہی جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کیے گئے۔ جو شے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض افراد ایسے نہیں تھے کہ جن کے زندگی میں یہ کردار دیکھا جاتا، یہ کیوں اس طرح سے خلافت کے بٹوارے میں کھڑے ہوئے؟ وہ بڑی تعداد کیوں اپنے گھروں میں سو رہی ہے؟ چار معصوم ہستیاں آ کر کہہ رہی ہیں آؤ ہمارا ساتھ دو، کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ شہزادی نے بیان کیا اس امت کو کچھ امراض لاحق ہیں، کہ جس میں سے ایک مرض کی نشاندہی میں نے کل کی تھی، چاہتا ہوں آج اس بات کو مکمل کر لوں اور آئندہ آنے والی 2 تقاریر میں 2 اہم ترین اور امراض کی نشاندہی کروں گا۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، آپ اس سلسلے میں خود آپس میں بیٹھیں، غور و فکر کریں اور ان مجالس سے اپنی حالیہ زندگی کے لیے ایک نصب اللین قرار دیتے چلے جائیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جائیں، تاکہ میرے اور آپ کی زندگی میں واقعی خوشی، واقعی راحت، واقعی سکون اور اطمینان اور فرزند زہرا کی جانب سے دعائیں میرے اور آپ کے شامل حال ہو سکے۔ بار دیگر صلوات علی محمد۔
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بہرحال سقیفہ بنی ساعدہ کے سلسلے میں بہت علماء نے کوششیں کی ہیں، تحلیلیں کی ہیں۔ فرمایا حق کے چھینے جانے کے دو اہم ترین آسپیکٹ تھے۔ ایک تو یہ کہ اس موقع پر بنی ہاشم موجود نہیں تھے عزیزو، یہ بھی ایک واقعاً درد بھرا رخ ہے تاریخ کا، یعنی اس وقت بیٹھ کر خلافت کے بٹوارے کی بات کی جا رہی ہے جب اللہ کے رسول کے کفن و دفن کا اہتمام بھی نہیں ہوا۔ اللہ اور اہل بیت اطہار میرا مولا اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے اور دیگر بنی ہاشم کے جوانوں کے ہمراہ کفن و دفن کا اہتمام کر کہ شہزادی فرماتی ہے کہتے ہو ہم فتنے سے امت کو بچانا چاہ رہے تھے، در واقع فتنہ برپا کر رہے تھے اور اسی کی آگ میں جلو گے۔ یہی سبب ہے عزیزوں انصار میں سے بعض کا کردار سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو سعد ابن عبادہ ہیں قبیلہ خزرج کے سردار عزیزوں، محسوس ہی ہوتا ہے بعد میں توبہ کی ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، جب وقت تھا اس وقت آپ اپنا جب رول صحیح پلے نہیں کرتے ہیں، آپ اپنا کردار صحیح طرح سے نہیں بجا لاتے، آج تک امت مسلمہ اس کے نقصانات کو دیکھ رہی ہے، اٹھا رہی ہے عزیزوں۔ کاش سوچ لیتے کہ تھوڑے سے اس بیماری کی جانب شہزادی نے اشارہ کیا، اس تھوڑے سے سکون کی وجہ سے اسی مدینہ میں 3 دن تک یہ مدینہ حلال قرار دیا جائے گا، کتنے ناجائز بچے پیدا ہوں گے، مسجد نبوی کی کس طرح سے توہین کی جائے گی۔ کاش دور رس نگاہیں ہوتی عزیزوں۔ بہرحال انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سعد ابن عبادہ عزیزوں آپ کے بیٹے قیس ابن سعد ابن عبادہ، زہرا کے لال حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، وہ بھی تاریخ کا ایک بہت ہی عزیز و سیاہ باب ہے کہ کس طرح سے میرے مولا امام حسن کے چاہنے والوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا۔ ان انگوش شمار لوگوں میں سے کہ جو کھڑے رہے، استقامت پائے، استقامت میں ان کے لرزہ طاری نہیں ہوا، جناب قیس ابن سعد ابن عبادہ ہے۔ انہی قبیل خزرج کے سردار کے فرزند واقعاً دین کے لیے افتخار قرار پائے، فرزند زہرا کی دعائیں ان کے شامل حال ہوں۔ کبھی کوئی نیکیاں بجا لائیں، ان کم معروف لوگوں کو ہماری نگاہوں میں عزیزوں کم معروف اور مشہور ہیں، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، خصوصیت سے ان کو یاد رکھیں۔ مالک ابن نویرہ کو یاد رکھیں، اگر موقع ملا تو عرض کروں گا، اس ہو کے عالم میں، اس ڈر اور خوف اور روب اور کپی کے عالم میں کہ جہاں کوئی حق بولنے کو تیار نہیں تھا، مالک ابن نویرہ نے کلمہ اعلاء کلمہ حق کیا، اور بہرحال اس کے عوض میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن اس سے اچھا کوئی معاملہ نہیں ہے عزیزوں، اس سے بہتر کوئی سودا نہیں ہے، قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو، اور یہ راحت طلبی ہے جو انسان کو عزیزوں لے ڈوبتی ہے۔ کہ میں نے کل ابتدائی چند جملات پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں، آج چاہتا ہوں شہزادی کے خطبے کے وہ الفاظ جو آپ نے انصار سے خطاب کر کے فرمائے کسی حد تک مکمل آج کی نشست میں کر دیا جائے گا۔ بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی۔ فرمایا یا معشر النقیبہ وعزاد الملہ وحزنت الاسلام، اے اسلام کے قلوں، اے ملت کے بازوؤں، اے سرداروں، یہ کیا سستی ہے جو تم میرے حق میں کر رہے ہو؟ تم سے فاطمہ کو، تم سے رسول کی بیٹی کو یہ توقع نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اب یہ ایک ایک سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، ہم میں کہاں طاقت ہے، ہماری تعداد تو بہت کم ہے۔ شہزادی جواب دے رہی ہے، وَلَكُمْ طَاقَةٌ بِمَا أُحَاوِلُ وَقُوَّةٌ عَلَى مَا أَطْلُبُ، میں جو چاہتی ہوں تم اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو میرا حق نہیں چھینا جائے گا، مجھے میرا حق واپس مل جائے گا۔ اتقولون مات محمد، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد۔ تم یہ کہتے ہو رسول مارے گئے، ٹھیک ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر رسول اس دنیا سے چلے گئے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ جس قرآن کی تلاوت کو آہستہ اور بلند آواز میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کرتے ہو، اس قرآن میں کیا تم نے اس آیت کو نہیں پڑھا ہے؟ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 144، آج رات کو جا کر پڑھیے اس آیت کو۔
کہ محمد سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے، اس دنیا سے چلے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر محمد مارے جائے یا اس دنیا سے طبی موت اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنے پیروں پر پلٹ جاؤ گے؟ کیا واپس چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جو پلٹے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، شکر گزار کرنے والوں کو خدا بہترین جزا عطا کرتا ہے. جو سمجھتا ہے میں رک جاؤں گا تو نہیں عزیزو، دین خدا کا ہے، وہ اپنے دین کو بچانا بہتر جانتا ہے. اگر میں آگے بڑھوں گا تو مجھے مقام اور مرتبہ ملے گا، اگر رک جاؤں گا تو اس عظیم مقام اور مرتبے سے میں محروم رہ جاؤں گا. بہرحال اس موقع پر شہزادی کچھ یوں فرماتی ہے، اس بات کو جو شروع کی تھی مکمل کر دوں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اس حق کے چھینے جانے کے سبب فرمایا دو پرابلم تھے. ایک یہ کہ بنی ہاشم وہاں پر موجود نہیں تھے اور بہرحال وہ کفن و دفن کا اہتمام کر رہے تھے. دوسری اہم ترین بات کہ جس کی جانب میں نے کل اشارہ کیا اور افسوس کہ کسی بھائی نے آ کر نہ کوئی میسج کیا، بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. آپ مومنین سے گزارش کی جاتی ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. میں نے کل کی مجلس میں ایک بات ادھوری چھوڑی تھی اور ایک شخصیت کا ذکر کیا تھا اور کچھ بھی نہیں کہا تھا ان کے بارے میں، اور کہا تھا کہ آپ خود جا کے مطالعہ کریں صحیح بخاری کا اور دیگر مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والی اور دیگر کتابوں کا. کیا ہے اس شخصیت کا نام؟ آپ نہیں بولیں گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا میرے بھائی. یہ بزرگوار ہیں، ان کا ماشاءاللہ قبول ہے لیکن نوجوانوں سے قبول نہیں ہے. نام چاہیے. میں نے ایک شخصیت کا نام لیا تھا اور کہا تھا جا کر چیک کریں. آج دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں. بہرحال مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے عزیزوں، ہمارا دماغ اس وقت یہ سی پی یو ہے نا، اتنی فائلیں اس میں کھلی ہوئی ہیں، اتنی فائلیں کھلی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھ تو مجھے رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں ہیں. بس اوقات مولانا اگر صحیح طرح سے چل رہا ہو تو پبلک ساتھ ہوتی ہے. تھوڑا سا بیچارہ مولانا کوئی بات پیش کرنے میں ذرا سا جملے کچھ کٹھن ہو جائے اور اردو کچھ ثقیل ہو جائے تو کہیں اور نکل جاتا ہے، جا کر یہ کھانا ہے، کل یہ کام کرنا ہے. وہ اب کب واپس پلٹے کا خدا جانتا ہے. آسان نہیں ہوتا عزیزوں، اتنی فائلیں ادھر کھلی ہوئی. اب ایسے میں ایک نورانی فائل کو اس میں جگہ دینا آسان نہیں ہے، چلا جاتا ہے انسان کے پاس. آپ کہیں گے مولانا کل کی مجلس کی بات کرتے ہیں، ہمیں 1 گھنٹے پہلے کا واقعے کا پتہ نہیں ہے کہ کس سے ملے اور کس سے لڑ جھگڑ کے آئے. یہ ہے دنیا عزیزوں، اتنی فاسٹ دنیا اس فاسد زمانے نے بنا دی ہے عزیزوں. کسی کو کچھ پتہ نہیں کون مرتا ہے، مسلسل جاتے جنازے اٹھاتے ہیں، کہاں زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے. ایک شخصیت کا نام آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ہے میرے بھائی کسی کو یاد آیا ابھی تک؟ اسید ابن خزیر یا حزیر. یہ یاد آ گیا تھا کہ کل بولا ہے یہ جملہ، نام لیا تھا، یہ بھی یاد نہیں آیا میرے بھائی. شکر ہے کچھ چہرے حداقل اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ یاد ہے. سقیفہ میں عزیزوں کایا پلٹنے میں ایک کردار اس انسان کا ہے. اور میں نے کہا آپ کی خدمت میں کہ جب بیعت عقبہ دوم ہوئی، اللہ کے رسول نے چند افراد کو سردار قرار دیا، ان میں سے ایک سردار ہے. میں نے اور آپ نے تو عزیزوں بڑا امتحان نہیں دیا. یہ ان انصار کی بات ہے کہ جنہوں نے بدر کے سجانے میں، احد کے سجانے میں، خیبر و خندق کے سجانے میں تمغہ امتیاز اپنے کاندھوں پر اور اپنے شانوں پر لگائے ہیں. عزیزوں میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ کیوں اتنا سکون کے ساتھ ہے کہ جب ہمارا امتحان ہوگا؟ عزیزوں اتنے اچھے امتحان دینے والے اس طرح سے رک گئے تو میں اور آپ کدھر کھڑے؟ ہم نے کون سا بڑا امتحان دیا؟ ہم نے دین کی خاطر کون سی بڑی قربانی دی ہے کہ اتنا سکون کے ساتھ ہے کہ مولا جب کہیں گے جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے. امام فرماتے میرے ظہور کا انتظار نہیں کر، آج اپنی زندگی میں سے جان تو کجا اپنے اوقات میں سے تھوڑا وقت دین کے لیے لا کر دکھا. آج دین کے لیے تھوڑا سا وقت دینے کو تیار نہیں ہے. دیتا ہے تو ایک رسم و رواج کے مطابق کل کو خون دے پائے گا. عزیزوں نہیں ہو سکتا. عزیزوں کس کو میں اور آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کون سی ایسی جنت کا پروانہ ہے کہ جو اپنے جیب میں لیے پھر رہے کہ میں کیسی بھی زندگی بسر کروں جنت تو میرے نصیب میں ہی ہے. محب اس دنیا سے جانا ہے، محبت کے ساتھ جانا ہے. عزیزوں
جب اپنے اس سی پی یو میں اتنی ساری اور محبتوں کو جمع کر دیں گے، معلوم نہیں ہے یہ محبت باقی بھی رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے گی۔ محنت، قربانی، زحمت کا تقاضا کرتی ہے یہ محبت۔ اور شہزادی فرماتی ہے راحت طلبی وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے جو امت کو لے ڈوبتی ہے، اس امت کو کہ جس نے اچھے امتحانات دیے لے ڈوبتی ہے۔ میں اور آپ کدھر کھڑے ہیں؟ اسید ابن خزیر یا حزیر، ان کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے۔ سب کے سب یہ افراد جانتے ہیں کہ حق بنی ہاشم کا ہے، لیکن یہاں پر ایک پرابلم ان کے ساتھ پیش آیا۔ اسلام سے پہلے اوس و خزرج کی بہت زیادہ لڑائیاں چلا کرتی تھیں۔ جیسے ہمارے یہاں اگر اس کو گھر کے رشتوں کی صورت میں بیان کیا جائے تو بہو اور ساس بنتی نہیں ہے عزیزو۔ اساس یہ ہے کہ چونچے ٹکرتی ہیں، اساس یہ ہے۔ دو بزنس پارٹنر، اوس و خزرج کی یہی کیفیت تھی عزیزو۔ اللہ کے رسول اور دین کی تعلیمات کے سبب شیر و شکر ہو گئے تھے، محبت کے ساتھ ایک بھلا بیٹھے تھے، لیکن یہاں اللہ کے رسول گئے، وہ دوبارہ سے وہ کینہ، وہ بغض اور نفرت ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے عزیزوں۔ فرمایا گیا دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، دو چیزیں کبھی بھی یاد نہیں رکھو، ہمیشہ بھلا دو۔ ہم بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔ فرمایا دوسرے نے جو تیری انفرادی زندگی میں تجھے ستایا ہے بھلا دے، دوسرے پر جو تو نے احسان کیا اسے بھلا دے جیسے کبھی تو نے کیا ہی نہیں۔ اور دو چیزیں تجھے کبھی بھولنے نہ پائے، ایک دوسرے کا احسان، ایک دوسرے کے حق میں کی جانے والی کوتاہی، ہمیشہ اس کا جبران کرتے رہے۔ ہمیشہ یہ وہ صاحب ہے جن کے سبب سے میں نوکری پہ لگا تھا، ان کے سبب سے میرے کاروبار میں برکت ہوئی تھی، کبھی اسے بھلانا نہیں، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں میں کھڑے اور تو کروڑوں اور اربوں کا مالک ہو چکے، کبھی اسے فراموش نہ کرنا۔ لیکن ہم برعکس کرتے ہیں عزیزوں، احسان فراموش ہیں۔ کہ بی بی نے ایک مرض یہی ذکر کیا ہے کہ اگر آخری مجلس میں موقع ملا تو تم احسان فراموش ہو، بھلا بیٹھے ہو، کدھر کھڑے تھے اسلام کے سبب سے، تم کہاں آ کھڑے ہو۔ آج بھی ایسا ہی ہے عزیزوں، آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ میری ذمہ داری عزیزوں، جو حق مجھے جتنا سمجھ میں آئے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اس سلسلے میں خود غور و فکر کریں۔ انقلاب اسلامی عزیزوں یہ نور کی وہ کرن ہے کہ جس کے سبب سے ہدایت لینے والے بہت سارے ہدایت لے رہے ہیں۔ احسان فراموشی نہ کرو عزیزو، احسان فراموشی نہ کرو۔ کب تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے؟ محبت اور پیار سے ایک دوسرے تک بات پہنچاؤ۔ آؤ اس نور کی کرنوں سے کہ جو اہل بیت کے اس عظیم تعلیمات کی روشنی کی صورت میں عزیزو چند افراد کی کاوشیں، ہزاروں خرابی ہیں، ہزاروں نقائص ہیں، قبول کرتے ہیں اس سسٹم کو لانے والے، لیکن بہرحال مولا و آقا کی جانب قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے عزیزو، ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر کچھ برا بولنا چاہتے ہیں، اگر خلاف بولنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے عزیزو، تھوڑا سا دقت تو کر لیں۔ خدا کو کیا جواب دیں گے عزیزو؟ آسان نہیں ہے عزیزو، بولنا بہت آسان ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ مراجع، دیگر مراجع کرام کی نسبت سے خداوند متعال سے دعا طلب کرے، پروردگار متعال اس سلسلے میں جو ہم سے مسلسل کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں، جس کی بنا پر بہت اچھا زمانہ ہے عزیزوں، آزادی کا زمانہ ہے، اس قیمتی زمانے کے لمحات کو خدا را ضائع مت کیجیے، خدا را ضائع مت کیجیے۔ بہرحال عزیزو، شہزادی انصار سے وہ بات پھر رہ جائے گی اور وقت میرا مکمل ہو گیا۔ ایک اہم ترین پرابلم جس کی بنا پر جناب اسید ابن خزیر یا حزیر نے، ان کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے، سعد ابن عبادہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے، وہ جو پرانی لڑائیاں تھی وہ ایک مرتبہ وہ کینہ واپس سے امڑ آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مہاجرین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، فقط اسی بغض اور کینے کے سبب سے۔ اور یہی ہوتا ہے عزیزوں میرے اور آپ کے ساتھ بھی، زندگی میں ذرا سا پرابلم آتا ہے، وہ سارے کینے جو ساس کی نسبت سے، وہ سارے جو مسائل تھے وہ سب بہو کی نسبت سے، وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے انسان نکالتا ہے، پیش کرتا ہے۔ خدا کو کیا جواب دے گا؟ یہ ایک گھرانے میں اگر کیفیت ہو کینہ رکھنا، گھر کو برباد کرتا ہے۔ اگر ایک سوسائٹی میں یہ کیفیت ہو، سوسائٹی میں اہل بیت کا حق چھینا جاتا ہے، اور وہ سوسائٹی پاکیزہ لوگوں
کی سربراہی سے محروم رہ جاتی ہے. اگر علی کو حق مل جاتا تو کیا مہاجرین اور انصار اپنی دنیا سے محروم رہ جاتے ہیں؟ میرے بھائی، وہ جو میرے اور آپ کی آخرت بنانے آئے ہیں، کیا وہ ہمیں دنیا نہیں دینا چاہتے؟ فرمایا تقوی اور پاکیزگی اگر اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات، تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتیں نازل کرتے. آج کچھ بھی نہیں عزیز و انقلاب اسلامی، عشر عشیر ہے اس مولا کے انقلاب واقعی کا، کچھ بھی نہیں عزیزو، کوئی مقایسہ نہیں ہے. لیکن وہاں پر زندگی بسر کرنے والا اگر دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ رکھتا ہے تو احساس رکھتا ہے کہ جہاں برائی کی طرف بلانے والے بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں اچھائی کی جانب بلانے والے بھی بہت سارے دروازے ہیں. اور ایک پاکیزہ نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کا کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے. میں اور آپ احساس نہیں کرتے عزیزو، اس ملک میں اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن کرپشن کرپشن، ہر آدمی اپنی جگہ پر کرپشن کر رہا ہے. کس وقت میں نے دعا طلب کی عزیزو؟ میرا چیک پھنس جائے میں دعا طلب کرتا ہوں، میرے پاس فائنینشیل کرپشن آ جائے، فائنینشیل کرائسس آ جائے، میں دعا طلب کرتا ہوں. لیکن پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جائے میں نے کب دعا طلب کی ہے؟ پروردگار ہمیں صالح حکمران عطا فرما، کب دعا طلب کی عزیزو؟ اور ثقیفہ میں میری شہزادی کس بات پر فریاد بلند کر رہی ہے؟ نمازوں سے تھوڑی روکا ہے، روزوں سے تھوڑی رکھا ہے. مولا سے جو ہے وہ انفرادی زندگی کے اگر بارے میں پوچھ رہے ہیں، جاؤ جا کر پوچھ لو. سوسائٹی کو ہم چلائیں گے. یہ اسلام کا بھیانک چہرہ عزیزوں آج جگہ جگہ نظر آتا ہے. میں اور آپ اس پر سوچنے کو تیار نہیں. میرا وقت مکمل ہو گیا. جگہ جگہ نظر آتا ہے، میں اور آپ سوچنے کو تیار نہیں. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے عزیزوں، ایک دوسرے کے لیے باتیں کرنا بہت آسان ہے. محبت سے، پیار سے، اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے محبت کا، واقعی محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کریں، واقعی محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں. اور چاہے کہ شہزادی کا ہر چاہنے والا، ہر مسلمان، ہر پاکیزہ فطرت انسان شہزادی کی راہ پر قدم آگے بڑھائے. فرمایا تمہارے اندر اساسی ترین مسئلہ یہ ہے کہ تم راحت طلب ہو گئے. تمہیں یہ جو کمفرٹ زون ہے یہ بہت اچھا لگ گیا. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، روٹی، کپڑا اور مکان. مصائب سے پہلے میں چاہتا ہوں ان دو چیزوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ کی توجہات اور تھوڑا سا آپ کی تصویر کو اور آپ کے ویژن کو کلیئر کر دوں. ایک بلند ترین صلوات بر محمد روٹی کے سلسلے میں تو بہت ساری باتیں کل عرض ہوئی تھیں، وہ تو یاد ہوگا نا میرے بھائی، وہ بھی بھول گئے. ورزش اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیے. یہ جسم جو ہے وہ سواری کا جانور ہے کہ جس پر روح نے سوار ہو کر اپنی منزل طے کرنی ہے. ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں. کم نظر آتا ہے صبح کے وقت یہاں پر مومنین کا اچھے طریقے سے ورزش بجا لانا. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کو خبر نہیں ہے، آپ 4 دن کے لیے آئے ہو. ارے میرے بھائی خالی جیب کے ساتھ نکلو نا، کوئی مسئلہ نہیں. مولانا وہ تو اور خطرناک ہے. کیا کروں میرے بھائی، تھوڑا خدا پر بھروسہ کر کے جہاں کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں نہیں باہر نکلنا چاہتے. بہرحال اپنے گھر ہی میں صحیح ورزش اپنائیے عزیزوں. یہ انسان کے جسم کو مجھے نہ دیکھیے، میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ عمل کروں. لیکن بہرحال اس حد تک کہ ہر کام کے ذریعے سے ہمیں خدا تک پہنچنا ہے. مومن کے لیے وہ راحت، وہ سکون، وہ اطمینان بھلے کا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت سجائے. جب تک بھوک نہ لگے انسان نہ کھائے، کھائے تو خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر، چبا چبا کر ساری ذمہ داری اس بیچارے پر نہ چھوڑ دے. نہیں چل سکے گا سر، یہ کتنا چل پائے گا؟ تھوڑا ان دانتوں کو بھی تھوڑا حرکت دیں. یہ بیچارے سست پڑے رہتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، سارا کا سارا اندر ڈالتے چلے جاتے ہیں. اور جب پیٹ بھر رہا اس سے کچھ لمحے پہلے روک دیں. قوم کی سرزمین پر ایک شہد بیچنے والا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میرے نظر تو یہ ہے کہ جو شخص دن میں 3 مرتبہ کھاتا ہے اس کی عقل بیچارے کی سٹ پٹا گئی ہے. 6 رسد کی میں اور آپ ماشاء اللہ 30 مرتبہ کھاتے ہیں. وہ جو تھوڑا تھوڑا بھی کھاتے وہ کھانا ہے میرے بھائی. لہٰذا اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے. واقعی سکون یہ ہے کہ انسان کھاتا ہے، طاقت لیتا ہے تاکہ اس جسم اور روح کے اس سواری اور اس وسیلے کو طاقت دے اور اس ذریعے سے اپنی آخرت سجائے. اس نے اپنی مسلسل اس کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہے. آج 2 چیزوں کا اور ذکر آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. 2 کپڑا. کپڑے میں سکون ہے.
ستر پوشی کرتا ہے، انسان کے عیب چھپاتا ہے، لیکن کس صورت میں کہ جب اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ وہ بیوی جو شاید زندگی میں شادی ہی کا وہ موقع ہوگا جب آپ کے بابا نے آپ کے لیے ایک نیا، کیا نیا ہوگا عزیزو، کیا اس کی کیفیت ہوگی، ایک نیا لباس آمادہ کیا تھا۔ دق الباب ہوا، سائل نے دق الباب کیا، کہا مجھے آپ کے گھر میں جو پھٹا پرانا جو بوسیدہ لباس ہے وہ دے دیں۔ بیوی ایک مرتبہ کہتی ہے میں آگے بڑھ کر دینا چاہتی تھی کہ یہ آیت میرے کانوں سے ٹکرائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آگے بڑھ کر جو نیا لباس تھا عزیزوں وہ دے دیا۔ اور میرے اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ابھی شادی بیاہ کے موسم شروع ہوا، چاہتے ہیں جو شادی کا لباس بنایا جاتا ہے وہ شاید مومنہ ایک بار سے زیادہ نہیں پہن پاتی، اور اس پر کتنے ہزاروں روپے میں اور آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ راحت چاہتے ہیں دنیا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہمیشہ ذلیل و رسوا رہتا ہے انسان، کبھی آستینیں چھوٹی کر دیتے ہیں، کبھی آستینیں بڑھا دیتے ہیں، کبھی پائچے چوڑے کر دیتے ہیں، کبھی پائچے چھوٹے کر دیتے ہیں، کبھی لمبائی زیادہ کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان محور ہے، یہ زمانہ انسان کو ٹیسٹ دینا چاہتا ہے، انسان کو لذت دینا چاہتا ہے، انسان کو سکون دینا چاہتا ہے، اور انسان میں روح ہے، خدا ہے۔ دنیا محدود ہے، اس محدود دنیا کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے سکون تو نہیں ہے عزیزو۔ بہترین سے بہترین شے کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، جس کے پاس ہے سکون نہیں، وہ آگے دیکھ رہا ہے حل من مزید، کیا بنگلہ ہے بھائی، کیا گاڑی ہے، کیا موبائل ہے، کیا بینک بیلنس ہے، کیا زوجہ ہے، کیا شوہر ہے، کیا ساس ہے۔ وہ جسے نصیب ہے اس کے پاس شکر نہیں ہے، وہ مسلسل آگے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے دنیا عزیز، جو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ آؤ عزیزو درے اہل بیت پر، فرمایا کپڑا بے قدر ضرورت، ہم تو اپنی ضرورت پر بھی، اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کیے دیتے ہیں، تم سے یہ تقاضا نہیں کرتے، بے قدر ضرورت اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، بے قدر وسعت اپنے لیے لباس رکھو، لیکن اتنا لباس تمہارے گھروں میں موجود ہے جو پہنا نہیں جاتا، اور اس نت نئے ڈیزائن اور اس جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپ ڈیٹ کے چکر میں تمہارا کتنا وقت چلا جاتا ہے، پھر وقت کہاں بچتا ہے عزیزو دین کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، دین کی تعلیمات کو جاننے کے لیے۔ غور و فکر کرے عزیزو، میرے بھائی غور و فکر کرے، اسیر نہ ہو جائیں اس دنیا کے۔ مکان مکان مکان، اس دنیا کے پیچھے جاؤ گے عزیزو، چھت دیکھتا ہے انسان، صحیح و سالم چھت ہے، اس دنیا کے اگر پیچھے جاؤ گے، سکون کی متلاشی ہے نا دنیا، صحیح و سالم چھت ہے۔ دوست کے گھر پہ گیا، کیا ڈیزائن والی چھت ہے، میری چھت کتنی بیکار ہے بھائی تیری چھت میں کیا پرابلم ہے، آ کے توڑ دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے چھت توڑواتا ہے۔ بہترین کچن ہے، سر آج کل اوپن کچن کا زمانہ آ گیا، اوپن کرنے کے چکر میں تیرا دل مسلسل بند ہوتا جا رہا ہے میرے بھائی، سارا تیرا وقت چلا جاتا ہے۔ کیوں نہیں غور و فکر کرتے دین پر؟ غور و فکر کا وقت کب ملے گا مجھے اور آپ کو؟ اور جب مکان کی بات آئی ہے، جب اپنے گھروں کو مزین کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ہم نے اس عالم کی زینت کو آسمانوں میں، ستاروں میں، زمین میں، لہلہاتے کھیت میں قرار دیا۔ انسان تیری زینت ایمان میں ہے۔ بہرحال اگر اپنے گھروں کو مزین بھی کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ایک اور پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا، ایک بلند ترین صلوات پر محمد۔ جس طرح سے میرے بھائی، اے بیوی کے چاہنے والوں، آؤ عزیزو پہلے مرحلے میں برادران اہل سنت اور دیگر مکاتب فکر کو کچھ نہ بولو، پہلے مرتبے میں کردار کا وار چلاؤ، اپنا لوہا اپنے کردار سے منواؤ۔ جس طرح سے اپنے گھر کو مزین اور صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان شہر کراچی یہ محلہ میرا اور آپ کا گھر ہے، اسے کیوں میں اور آپ مزین نہیں رکھتے؟ کیوں اتنے چھوٹے سکون کی تلاش میں رہتے ہو؟ کیوں ان انصار اور مہاجرین کی مانند جو اپنے گھروں میں بیٹھے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ ہیں، کیوں اس نوجوان کی مانند کہ جو اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پڑھائی کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے، کس طرح سے اسے دیکھ کر کہتے ہو کہ اتنے جھوٹے اور اتنے ٹیمپرری سکون کے لیے تو اپنی جوانی برباد کر رہا ہے؟ عزیزو وہی جملے اپنے آپ سے کیوں نہیں کہتے میں اور آپ؟
ٹھیک ہے جو نظام کو چلانے والے وہاں پر کرپشن ہے، ٹھیک ہے قبول کیا، لیکن اس کرپشن کو میں اور آپ بڑھانے میں ان کے مددگار ہیں یا کم کرنے میں؟ اگر ہر انسان اپنی اپنی سیٹ پر بہتر ہوتا چلا جائے عزیزوں، کبھی بھی ظالم اوپر نہیں رہ سکتا. مانو میری بات عزیزوں، کبھی بھی ظالم اوپر نہیں رہ سکتا. میں اور آپ چونکہ ظلم میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، لہٰذا وہ میرے اور آپ پر حکومت کرتا ہے. جس کی جہاں مرضی آتی ہے پان کے نشانات سے اپنے اس گھر کو مزین کرتا ہے. یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، بی بی کا ماننے والا ہے. باہر نکلا، نیاز کا ریپر ہی صحیح ایسے ہی پھینک دیا. کیوں میرے بھائی؟ سکون چاہتے ہیں. کون جائے گا اب ڈسٹ بن تک پھینکنا؟ آخر میں کیا ہوگا؟ یہی کچرے بڑھتے ہیں. ایک مومن کہنے لگا، مولانا صاحب مملکت خدا داد پاکستان شہر کراچی کے جو مچھر ہیں وہ خود بیچارے بہت زیادہ انفیکٹڈ ہیں، بہت زیادہ، وہ یعنی ان کی کوالٹی کچھ زیادہ ہی ہے اپنے کام کے کرنے میں. یہی وجہ ہے نت نئے امراض میں اور آپ مبتلا ہوتے ہیں. ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے میں مومن دیکھتا میرا سکون ہے، مسلسل ہارن بجانے میں اپنا سکون دیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں یہ کہ عزیزو جتنے یہ اجتماعی اور سسٹم کو چلانے والے عمومی طور پہ قوانین ہیں، جتنا اس پر میں اور آپ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا درواقع اپنے رائٹس اور اپنے حقوق تک رسائی حاصل کرتے چلے جائیں گے. آج میں قانون توڑ رہا ہوں، کل کو دوسرا قانون توڑے گا، میں پریشان ہوں گا. اس پریشانی کو نہیں دیکھتا ہے مومن، فقط آج دیکھتا ہے کہ بھئی میرے لیے راستہ کھلا ہے، میں رانگ سائڈ پہ چلا جاؤں. آؤ عزیزو اس مملکت کو بچانے میں اور آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. اور یہی وہ پیغام ہے کہ جب یہاں سے آگے بڑھے گا کہ بھائی مکتب اہل بیت کے چاہنے والے، ان کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، ان کی صفائی کا یہ عالم ہے، درخت کاری کے سلسلے میں ان کی کوشش کا یہ عالم ہے، درخت لگانے کے سلسلے میں، اپنے مملکت کو سجانے کے سلسلے میں. عزیزو یہ وہ پیغام ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اس دھرتی اور اس ملک سے محبت کرتے اور چاہتے ہیں رسول و آل رسول کی محبت سے یہ دھرتی جگمگائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پرابلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیوں انسان کپڑے کے سلسلے میں، روٹی کے سلسلے میں، مکان کے سلسلے میں اتنا رانگ سائڈ پر چلا گیا ہے؟ اس کی ایک اہم ترین وجہ انشاءاللہ اس کا ذکر کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کر دیا جائے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شہزادی کا گریہ اسی بات پر تو تھا میرے بھائی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. ممکن ہے آپ کہیں مولانا صاحب آپ کی بہت ساری باتیں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ عزیزو دین انسان کی دنیا سنوارنے آیا ہے اس طریقے سے کہ انسان اس سوری دنیا اور اس آباد دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت سجائے. فرمایا اگر اتنا وقت ہے قلیل کہ صرف ایک درخت لگا کے جا سکتے ہو، ایک درخت لگا کے جاؤ. بنی نوع انسان کی خدمت کر کے جاؤ. آج ان کے جسم اور جسمانیت کی خدمت کرو گے، کل کو آگے بڑھ کے ان کے روح اور روحانیت کی خدمت میں اہل بیت کا ساتھ دو گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، بی بی فریاد بلند کرتی رہی. اس گھر میں فاطمہ ہے، اس گھر میں رسول کی بیٹی ہے، لیکن اس دروازے کو جلایا گیا. علی و زہرا کا چاہنے والا کسی انسان کا چھوٹا سا حق بھی نہیں چھینتا ہے. اور اسی بات پر تو میرا اور آپ کا گریہ ہے کہ جنہوں نے مسلسل قربانیاں اور ایثار کیا ہو، جنہوں نے کسی کا حق لینا تو کجا، جو اپنا حق تھا وہ بھی امت کے لیے قربان کر دیا ہو، امت ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے. یہاں تک کہ وہ وقت آئے عزیزوں میرے مولا کو جبرن دربار میں لے جایا گیا. ایک مومن نے، ایک جوان نے سوال کیا، کیوں میرا آقا خاموش رہا؟ بصیرت والی آنکھیں یہ بیان کرتی ہیں علی قیام کرتے، یہ قلیل سی تعداد ماری جاتی، فریب سے مار دیا جاتا، پھر دین اور واقعی دین کی آواز بلند کرنے والا کوئی باقی نہ رہتا. لہٰذا میرے مولا نے خاموشی اختیار کی.
بس میرا مولا خاموش ہے۔ لیکن شہزادی چاہتی ہیں لوگوں تک علی کی اس خاموشی میں حق کا بیان، حق کا اعلان کہ میرا والی کیوں کر خاموش ہے۔ یہی سبب ہے عزیزوں، تاریخ یہ کہتی ہے بی بی بنی ہاشم کی خواتین کے ہمراہ بعض روایات کے مطابق امام حسن اور امام حسین کو لے کر چلی نانا کی قبر کی جانب۔ میں اپنے بالوں کو پریشان کروں گی، میں اپنے سر پر اللہ کے رسول کا پیراہن رکھوں گی، میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد بلند کروں گی۔ میں چاہتا ہوں عزیزو ان عربی الفاظ کو، بی بی کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ خلو عن ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو، وگرنہ میں اپنے بال پریشان کروں گی، نانا کی قبر پہ، بابا کی قبر پہ جا کے فریاد کروں گی۔ فما صالح بأکرم علی اللہ من ابی ولا الناقۃ بأکرم منی ولا الفصیل بأکرم علی اللہ من ولدی۔ صالح اور آپ کے معجزے ناقے سے زیادہ مکرم ہے میرا بابا اور آپ کی اولاد خدا کی بارگاہ میں۔ جب صالح کی قوم نے اس اونٹنی اور معجزہ خدا کی بے حرمتی کی، عذاب خدا نازل ہوا، ارے تم میری بے حرمتی کر رہے ہو، عذاب خدا کے منتظر ہو جاؤ۔ سلمان کہتے ہیں میں اپنے مولا کے ساتھ تھا، میرے مولا کی زباں پر جملے آئے، اے سلمان ادرک ابنت محمد، جاؤ فاطمہ کے قریب پہنچو۔ سلمان کہتے ہیں قسم بخدا مسجد نبوی کی دیواریں اتنا زمین سے بلند ہو چکی تھی، ایک انسان اس کے زیر سایہ آرام سے گزر سکتا تھا۔ میرے مولا نے حکم دیا جاؤ فاطمہ کو روکو۔ سلمان آگے بڑھے، بی بی آپ کے بابا رحمت للعالمین ہے۔ سنو گے عزیزو میرے مولا کا جواب، فرمایا ما علی علی صبر، خدا کی حجت کے ساتھ علی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، ارے فاطمہ کیسے صبر کرے، میں اپنے بال پریشان کروں گی، میں بددعا کروں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، فرمایا بی بی یہ میرے مولا کا فرمان ہے، آپ رک جائیے۔ فرمایا علی نے کہا ہے اسمع و اطیع، جیسے میرے آقا کا فرمان۔ بی بی گھر پلٹ آئی، لیکن بہرحال آپ کے اس بین کے نتیجے میں میرے مولا کو چھوڑ دیا کہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عجیب مدافع ولایت اور امامت ہے فاطمہ زہرا، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے رو لیا عزیزو، گریہ کر لیا، لیکن تھوڑا غور نہیں کیا یہ بی بی کس عالم میں قبر رسول چلی تھی۔ ہماری زندگی میں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم وظیفہ الہی بجا لانے میں کوتاہی کرتے، ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ، جس کا محسن شہید، پھر بھی اپنی ذمہ داری بجا لانے میں کوتاہی نہ فرمائی۔ آؤ عزیزو اس فرش عذاب پر مانگے، اے پروردگار
چاہتے ہیں ان آنکھوں کو حق دیکھنے کی، حق کو سمجھنے کی، حق کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ صبح و شام بی بی رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ مدینے کے شیوخ خمائدین مدینہ آتے ہیں میرے مولا کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ابو الحسن، زہرا آپ کی زوجہ رسول کی بیٹی سے کہہ دیجئے یا دن میں روئے یا رات میں، کتنا اجنبی ہو گیا یہ مدینہ، کتنا بے وفا ہو گیا۔ ہائے رے میرے مولا کی غربت کا چشم، میں تمہارا پیغام بنت رسول کی خدمت میں دیے دیتا ہوں۔ آئے زہرا، مدینے والوں کو تمہارا گریہ پریشان کیے دیتا ہے۔ جواب سنو گے عزیزو، میری بیوی کے زبان پر جملے آئے، ما اقل مکثی بینہم، اے ابو الحسن کتنے کم دنوں کی مہمان ہے فاطمہ۔ ما اقرب مغیبی من بین اظہرہم، کتنے کم وہ دن ہے جس کے بعد مدینہ رسول کی بیٹی سے خالی ہو جائے گا۔ ابو الحسن، ابو الحسن، فواللہ لا اسکت لیلا ولا نہارا، فاطمہ صبح و شام گریہ کرے گی تاکہ رہتی دنیا تک آنے والا پاکیزہ انسان اپنے قلب کو جھنجھوڑے۔ ارے رسول کی بیٹی کو کیا غم کھا گیا تھا، یہاں تک کہ میرا بابا مجھے اپنے آپ، میرا پروردگار مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ ابو الحسن کی مظلومیت، کہا اے بی بی جیسے آپ کی مرضی ہو، علی اسی کے مطابق چلے گا۔ ثم انہ بنا لہا بیتا فی البقی نازحا عن المدینہ یسمى بیت الاحزان، میرے مولا نے مدینہ کے باہر ایک جگہ تعمیر کی، نام ہے اس کا بیت الاحزان۔ وکانت اذا اصبحت قدمت الحسن والحسین امامها، ہر روز جب صبح ہوتی تھی آگے آگے حسن و حسین، پیچھے پیچھے فاطمہ، قبروں کے مابین روتی چلی جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن نماز ظہر پڑھ کر میرا مولا بیت الشرف کی طرف آ رہا ہے۔ کچھ گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کو دیکھا۔ عزیزو تھوڑا توجہ سے اس آخری مصیبت کو سنیے۔ ظہر کی نماز میرے مولا نے پڑھی، شہزادی کے یہی ایام ہے عزیزو، یہ آخری 1 یا 2 دن کی مہمان ہے شہزادی۔ نماز ظہر پڑھ کے میرا مولا بیت الشرف کی طرف جا رہا ہے، ایسے میں کچھ خواتین گھر سے برآمد ہوئی، تڑپ کے کہنے لگی ابو الحسن، ابو الحسن ادرک ابنت عمک الزہرا، زہرا کی خبر لیجئے۔ میرا مولا گھر میں پہنچا، محسوس ہوا زہرا کا وقت آخر ہے، جسم کبھی سمٹ جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آغوش میں سر زہرا لیا، ایک ایک کر کے بلانا شروع کیا، اے رسول کی بیٹی مجھے جواب دے۔ یا زہرا، فلم تکلمہ، فنادہ، مختلف ناموں سے پکارا یہاں تک کہ وہ وقت آیا میرے مولا کی زبان پر جملہ، یا فاطمہ کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، اے بی بی مجھ سے بات کیجئے،
اس موقع پر زہرا سلام اللہ علیہا نے آنکھیں کھولی، وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، مولا کی جانب دیکھا، وَبَكَتْ وَبَكَى، شہزادی اور ابوالحسن نے مل کر گریا شروع کیا۔ اب وصیتیں کرنا شروع کی عزیزو، اب وصیتیں کرنا شروع کی کہ انشاءاللہ ان وصیتوں کو آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ وصیتیں کرنا شروع کی۔ پہلی وصیت کیا ہے عزیزو؟ کل تفصیل سے پڑھوں گا۔ ابوالحسن میرے ننھے ننھے بچوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا۔ بس عزیزو رک جائے۔ جب مرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ہر معصوم نبی نے، ہر معصوم امام نے اپنے فرزند کو یہی وصیت کی، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا۔ چلو سرزمین کربلا، جب فاطمہ کا لال اپنے علی سے ودا کرنے آیا، نہیں کہا اے سید سجاد مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنا۔ بیٹا سجاد یہ دعا یاد کر لے، میری ماں نے مجھے سکھائی ہے، تو دعا پڑھتا چل